میں سمجھتا ہوں کہ فروری 20 فروری کے آس پاس ملک میں انتخابات ہو جائیں گے. حلقہ بندیوں کے بعد انشاءاللہ جب پراپر تیاری ہو جائے گی 14 دسمبر کو حلقہ بندیاں ختم ہو جائیں گی, انتخابات ہر حال میں ہوں گے. اور میں آپ کو اگر فرینکلی اسپیکنگ بتاؤں, ہمیں انتخابات اس وقت سوٹ کرتے ہیں. میں اپنے حلقے کی آپ کو بتاؤں, جہاں سے میرا بھائی ایم پی ہے, ہماری اس وقت وہاں پہ سامنے مد مقابل مخالف ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, اور وہ باہر چلے گئے جو بھی انہوں نے کیا 9 مئی کے بعد. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت تحریک انصاف مختلف حصوں میں بڑھ چکی, آئی پی پی بن چکی ہے. اور آئی پی پی ذہن میں رکھیے, اسی کی نہیں رہن دینا. علیم خان صاحب کو اور جہانگیر ترین صاحب کو ہم نے تو تحریک انصاف سے نہیں نکالا تھا نا. ان کی بیٹی پہ پرچہ کر کے, ان کے خلاف مقدمات قائم کر کے خان صاحب نے اپنے آپ کو آئسولیٹ کیا. آج انہوں نے اپنی جماعت بنائی ہے. یہی جہانگیر ترین اور علیم خان تھے جو سیاسی بصیرت رکھتے تھے, جنہوں نے لوگوں کو پٹکے پہنائے, جنہوں نے لوگوں کی جوائننگز کروائیں, جو جماعت کو, تنظیم کو, سیاسی ورکر کو سمجھتے تھے. دوسری طرف پرویز خٹک صاحب ہیں. اب جب تحریک انصاف حصوں میں بڑھ چکی, الیکٹیبلز ان کے پاس موجود نہیں ہیں, اس وقت آن گراؤنڈ تو میرا خیال ہے فوری انتخابات ہمیں سب سے زیادہ سوٹ کرتے ہیں. دیکھیے بڑی تفصیلی ملاقات تھی, 2-2.5 گھنٹے پر محیط ہماری وفد کی ملاقات تھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی ہوئی ہے. دیکھیے مردم شماری کے بعد ایک نیچرل کانسیکوینس ہے حلقہ بندی. پنجاب میں نئے ضلع بنے, ہم نے نہیں بنائے ہیں. وزیر آباد ہو گیا, توسا ہو گیا, تلا گنگ ہو گیا, پی ٹی اے نے بنائے. اور اب آبویسلی حلقہ بندیاں نہیں ہونی ہے. میرا ضلع کے ساتھ حافظ آباد کا ضلع ہے, پورے ضلع کی ایک سیٹ ہے, کیونکہ پچھلی دفعہ 20,000 آبادی کم تھی. اب وہاں کے حلقے کے لوگوں کے ساتھ جاتی نہیں ہے کہ ان کا ایک ایم این اے جبکہ 2 ہونے چاہیے. اب حلقہ بندیاں ہو کے رہنی ہیں, ہر حال میں ہونی ہیں, مگر 14 دسمبر تک شیڈول ہے. 14 دسمبر کے بعد 54 دن کے اندر الیکشن کا انعقاد ممکن ہوگا, جو ہم نے انہیں کہا ہے. اور ان کی بھی یہی ذہن نظر آ رہا تھا کہ 15 سے 25 فروری کے درمیان عام انتخابات ہو جائیں گے. بتائیے گا کہ سجن جلال کی ملاقات مری میں میاں واجد صاحب تھے, وہ بھی بھارت میں پاکستان کے میں کابینت ٹرائی کی ملاقات. دوسرا کہ مذہب کارڈ سے دیکھا ہے کہ میاں واجد صاحب اسٹیٹمنٹ ایک منفی جو کہ اپنے نور سے یقین نہیں رکھتی, ان کو نان کارڈ اپنے بہن میں یقین کیا ہوا ہے. اس حوالے سے روشنی ضرور فرمائیے گا. اور دوسرے ایک آپ نے ڈسکس کیا سائیکل پہلے آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے تھے کہ یہ جو کاغذ ہے اپنا اسلام کی رہی ہے, اب اسی سائیکل کی بنیاد پہ عمران خان کو ریسٹ کیا گیا, ان کی پروسیس چلائے جا رہے ہیں. یہ سائیکل کی حقیقت کتنی ہے, اور اس کا جو کنٹینٹ ہے, اس کنٹینٹ کو لے کے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے, اس میں حقیقت ہے یا نہیں ہے. یہ دونوں دیکھیے جندال والی بات اگر سچ ہوتی, ان کی حکومت تھی 4 سال, انہوں نے بڑے بڑے کیس بنائے, ایک تو کوئی کیس نہیں بنا, کوئی دستاویز سامنے نہیں آیا امیگریشن کا, ایف آئی اے کا, ورنہ یہ ٹویٹ کر رہے ہوتے کہ جی یہ پاسپورٹ نمبر ہے, اس وقت یہ انٹر ہوئے ہیں, یہ مری گاڑی گئی ہے, یہ ملاقات ہوئی ہے. آج تک میں تو کوئی ثبوت نہیں دیکھ سکا. اور دیکھیں میں بہت قریب سے شریف خاندان کو دیکھا, علماء اسلام کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں, میں اس سے آگے کچھ نہیں کہہ سکتا. آپ کبھی شہید سرفراز نعیمی کے بیٹے سے پوچھے جا کے کہ راغب نعیمی صاحب سے, آپ جامعہ اشرفیہ جا کے پوچھیں مولانا فضل رحیم صاحب سے, آپ کبھی علامہ علی اصغر صاحب سے پوچھیں جا کے, کوئی بھی مسلک ہو ہمیشہ علماء کی تکریم کی ہے. میں اس سے آگے کچھ نہیں کہنا چاہتا. دوسرا جو سائفر کی آپ نے بات کی, سائفر آیا امریکہ سے, اسد مجید خان جو ہمارے وہاں پہ سفیر ہیں, انہوں نے سائفر بھیجا پاکستان. اب اسد مجید خان جو سائفر بھیج رہے ہیں, روٹین کے سائفر آتے جاتے ہیں. جو ممالک ہیں, دوست ممالک ہوں جو بھی ہوں, وہ اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہیں. کئی دفعہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں, کئی دفعہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. کوئی ملک آپ کے سفیر کو بلا کے یہ نہیں کہتا کہ ہم تمہاری حکومت گرانے لگے. آپ اندازہ کریں نا, آپ اندازہ کریں کہ ایک ملک آپ کے سفیر کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ ہم تمہاری حکومت گرا رہے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے, یا دوسرے ممالک اس طرح حکومتیں گراتے ہیں. تو یہ جب آڈیو آئی نا کہ پلے کرنا ہے, پلے کس چیز سے کرنا تھا, اسی سائفر سے پلے کرنا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی ہے. تو یہ بڑا افسوسناک ہے کہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے سائفر سے کھیلا گیا, اور آج جو عالمی عدالتوں میں جا رہے ہیں وہ کس کو لے کے جا رہے ہیں. نہیں, دو چیزیں, دو چیزیں. ایک حساس ڈاکیومنٹ جو کلاسیفائڈ اور سیکرٹ ڈاکیومنٹ ہے,
اس کو کسی غیر متعلقہ شخص سے شیئر کرنا نمبر 1، اس کو گما دینا نمبر 2، اس کو استعمال کرنا پاکستان کے مفاد کے خلاف اور ملک دشمنوں کے مفاد کے اندر، یہ 3-4 دفعات ہیں جو ان پہ لگی۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈیلز کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان کی، اور کہا جا رہا ہے کہ کسی تقریریوں سے بھی ملاقات ہوئی ہے میڈم کی، یہ بیٹی کی کہ عمران خان جو ہے وہاں جانے کے لیے تیار ہے، تو اگر عمران خان باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تمام سیاست باہر بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھیے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ڈیل کی باتوں میں حقیقت ہے۔ جتنے پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ تعلقات کو نقصان اس عمران نیازی نے پہنچایا، کسی نے نہیں پہنچایا۔ میں حساس معاملہ ہے، میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، مگر جب یہ حکومت میں تھے کوئی ملک شاید ہوگا جو ان سے راضی تھا، انہوں نے سب کو ناراض کیا، اور اپنی آکڑ کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے اور اپنی کم عقلی کی وجہ سے دوست ممالک کو ناراض کیا ہے۔ تو وہ پیرنی صاحبہ پتہ نہیں اب کہاں جا رہی ہیں، کس کو مل رہی ہیں، کیا ڈیل ہو رہی ہے، میں اس میں کوئی حقیقت مجھے نہیں لگتی، میرے پاس جو معلومات ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہاں وہ اب جیل میں ہیں تو ملاقات ان کی معمول کے مطابق پنکی پیرنی صاحبہ سے ہوتی ہے، جنہوں نے یہ تمام سازش گھڑی ہے اور جو تمام ان معاملات کی ذمہ دار ہے۔ یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ اس وقت جو ہے عملاً ایسے لگتا ہے، آپ کو پتا کہ لگتا ہے ملک میں ماشاء اللہ کوئی عدالت جو ہے کسی کو سن رہی کو بنیادی حقوق کسی کے نہیں ہے، ایسے کے اندر آپ نہیں سمجھتے کہ آدمی عدالت میں نہیں بندہ جائے گا تو کون سی عدالت میں جائے گا؟ کوئی عدالت میں کھونے کی رہا۔ کاش یہ بات تب ہوئی ہوتی جب منشیات ڈالی جاتی تھی لوگوں پہ۔ سپریم کورٹ کا یہی چیف جسٹس تھے، ہائی کورٹ میں بھی یہی لوگ بیٹھے تھے، کسی ایک دن بھی کسی نے کہا کہ رانا ثناء اللہ کو چھوڑ دو، اس پہ غلط منشیات ڈلی؟ کسی نے نہیں کہا۔ عادت پڑ گئی نا ہمارے میں، ہم اچھوت ہیں، ہم سیاسی اچھوت ہیں، یہ سیاسی ایلیٹ ہے، یہ جیلوں میں جانا ان کے ذہن میں آتا ہی نہیں ہے کہ ہم بھی جیلوں میں جا سکتے ہیں۔ منشیات ڈلی، کوئی قرآن نہیں مچا۔ آہا چیمہ کے زندگی کے 3 سال کوئی شخص یہاں پہ بیٹھا واپس کر سکتا ہے، کر دیں اگر آپ دے سکتے ہیں، اگر آپ کی جیب میں کوئی وقت پڑا ہے 3 سال کا، اس کے بچوں کو واپس کر دیں، اس کے 5 سال کے بیٹے 3 سال کے بیٹے کو کہہ دیں کہ یہی چیف جسٹس تھا۔ یہ آپ میں سے بہت سارے لوگ جانتے ہیں، احتساب عدالت میں ہم کھڑے تھے، میت آنی تھی شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کی والدہ کی، میں نے جج صاحب کو کہا، میں نے کہا سر والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے، آج جرا نہ کریں۔ کہا گیا نہیں جرا کرنی۔ کہاں سے حکم تھا، کس کا حکم تھا؟ تب